The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ Inshallah Azza wa Jal, today is our topic is about the anger, destruction of anger. غصہ کس کو کہتے ہیں, غصہ کس وجہ سے آتا ہے, اور اس کے آنے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, whoever recites salat upon me once, Allah Azza wa Jal writes the reward of one qiraat for him, and one qiraat is equal to the Mount Uhud. Those fortunate brothers and sisters and viewers of Madani channel جو مدینہ شریف گئے ہیں and they know کہ ماؤنٹ احد کتنا بڑا ہے, ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر بھی کتنی غفلت ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک نہیں پڑھتے ہیں. کیسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, they have everything but they don't recite درود پاک on the Prophet sallallahu alayhi wasallam. I was reading حفیظ بھائی جی جو ہمارا میگزین آیا نا منتھلی فیضان, ان میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ان کا ایک قول لکھا ہوا کہ کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور گناہ نہ کرنے سے, گناہ چھوڑنے سے روح سلامت رہتی ہے. تین چیزیں ہیں ویورز آف مدنی چینل. کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے, گناہ چھوڑنے سے روح سلامت رہتی ہے, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے دین سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ, دین سلامت رہتا ہے, ایمان سلامت رہتا ہے. تو درود پاک کی بھی کثرت کرنی چاہیے, کم بھی کھانا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غصے کی ڈیفینیشن یہ یاد رکھیں, غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے. غصہ آتا تنہا ہے لیکن جاتے ہوئے, مطلب ہی کمس الون, لیکن جب ہی گوز, ٹھیک ہے نا, جب وہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ عقل, سمجھ, اخلاق, ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے کے چلا جاتا ہے. عقل, ذہانت, سمجھ, اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے کر چلا جاتا ہے. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. اچھا, غصہ کہیں کہیں کرنا جائز بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. عبدالحنان بھائی, غصہ, ڈیفینیشن آف اینگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullah alayhi, he writes the definition of anger. He says anger is an emotion of the nafs. This is the emotion of the ego which provokes him to take revenge on other people and forces him to go away. So basically it's the nafs, the desires, the ego kicks in with this, and it makes the person do what he wants to do, or it gets him into that state. So this is the definition of anger, and it's all related with the nafs, our desires, and it brings it out on us and brings it out on others as well. یعنی کہ غضب, غصہ, اس کی ڈیفینیشن یہ بدلہ لینے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دفع دور کرنے پر ابھارے. اور یہ ہے بڑا کامن, یہ نہیں ہے کہ یہ بہت کم میں پایا جاتا ہے.
جیسے کرونا وائرس ہے کم میں پایا جا رہا ہے نا, ملینز کی آبادی ہے تو ہم بڑے پریشان ہیں, غصہ ہر دوسرے کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس پہ قابو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, انشاءاللہ اس کے مدنی پھول لیں گے ہم رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے بھی, اور ہمارے ساتھ شاہد بھائی بھی موجود ہیں. شاہد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں, غصہ آتا ہے نہیں آتا, آ تو جاتا ہے, روکے بھی تو پھر بھی آ ہی جاتا ہے, بچے پہ بھی آ جاتا ہے, بڑے پہ بھی آ جاتا ہے, کیا کریں؟ Mabu is such a illness which a lot of people face today. Regardless whether you're young, whether you're old, everybody has an anger within themselves. If you look at when Allah Almighty created human beings, He created certain emotions within a person itself, which today we call human instinct. Some are, psychological aspects where we are, happy with a person, we do good things. But on the other hand of it, there are some negative which create an anger within ourselves, which we are displeased with. But in order to tackle these issues, there's a mechanism how we deal with these itself. Praying from anger, there are certain things we need to do. For example, if you're angry, if you're standing up, sit down. Don't raise your voice. Sit down, and if you're sitting down, and if you're still angry, just lie down. If someone has said something to you, just keep silent, don't say anything back at all. These are the ways of controlling these matters. But how many of us control anger nowadays? If somebody says something to us, whether they say it in a joking manner, whether they say it unintentionally to offend us, we get angry and we respond back twice as worse. The animal instinct comes out of us. So when we don't control ourselves, are we behaving like humans or are we behaving like animals? If you look at an animal, for example, a lion or a wolf, you let them out and they go out hunting, they don't think what they're going for. But Allah Almighty has given us intellect to think before you do anything. And if we, stop and think, if somebody says something to us and we stop and think, I need to control myself on this aspect, I should not be doing this, we can refrain from things, we can control our anger. But if we don't and we just fire away in all aspects, what's the difference between us and the animals? کیا کہتے ہو تسی پٹواری وچ؟ غصے کی اساں رو آخنے ہاں. روح تو نہیں؟ نہ رو کہ فلانے رو چاڑیا وا. اچھا رو چاڑی کندس. رو چاڑی تے جنا بڑا اچھا ہے نا تسمی جڑی ہے نا اس نے ڈیفینیشن دیتی کہ جسلا بندے کہ کوئی ایسی گل جڑی پسند نہیں سناشنی تے او تکنا یا سننا نا تو اس نے نفس نے اندر پھر ابال پیدا ہونا. ٹھیک. نفس نہ جوش تو ساہنے ہو. اور او جڑا نفس نہ جوش پیدا ہونا نا میں اس کو اس چیزاں بدلا کی نا. ٹھیک. کہ اور اے ہر بندے نال مختلف ہے. ٹھیک. اے نہیں کہ ایک بندے کی جس نے رو چڑھیا دوے کی بھی غصہ آسی. ٹھیک ہے نا. فرض کرو کچھ ہے کہ تو قریب لایا تو اس کی تو رو چڑھی گیا لیکن دوسرے کی آیا تو اس کی نہیں چڑھیا. ٹھیک. غصہ آنے جو غصہ حرام ہے نا اے نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے. غصہ حرام نہیں ہے بلکہ غصہ چڑھیا تو جو کچھ تساں پھر پٹھ کیتا نا ایسے پر سا گل کرساں. غصہ بعض دفعہ واجب ہے. غصہ آئی جیسے گلاں کرساں انشاءاللہ کہ غصہ آئی جیسے انہاں آیا غصہ آئی جائے کھلتے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹی جاؤ. شیطان ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ بال کی طرح کھیلتا ہے. ایسی گل کری شوٹ سی غصے ایسی کوئی ہو جاسی کہ بس وہ کم ہو جاسی ماڑا. غصے میں کفریات نکل جاتے ہیں. غصے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیا بولا, پھر وہ ہونے کا جو نہیں ہونے ہو جاتا ہے. وہ طلاق بھی اسی طرح ہوتی, کوئی پیار سے تو نہیں دیتا. 90% مفتیان کرام کے پاس جائیں تو this is the only majority 90% reason جی I was in anger. اب you were in anger تو غصہ کو پیار میں تو نہیں دے گا نا. وہ طلاق جو ہے کہ جی چائے لے کر آیا تو جی آج میں نے آپ کو طلاق دے دی, ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. عبدالحبیب بھائی آ گئے ماشاءاللہ. تو جی عبدالحبیب بھائی غصے کے اوپر بات ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غصے پینے کے فضائل کیسے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا عذاب روک لے گا. تو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے نا تو غصے کو روک لے. بات بات پر چیخنا چلانا. عبدالحبیب بھائی طاقتور کون ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے. طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور دیکھیں باپو یہ لاجیکل بھی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ویور سے سوال کرتا ہوں, وین ایور یو بیکم اینگری مشکل کیا ہے, ڈیفیکلٹ کیا ہے, کنٹرول کرنا یا شاؤٹ کرنا, مارنا؟ شاؤٹ کرنا آسان ہے, کنٹرول کرنا مشکل ہے. تو پاورفل تو وہ ہوا نا جو ڈیفیکلٹ کام کرے. سید صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑا غصہ آیا,
مگر اس پر غصہ آیا جس کا بگاڑی کچھ نہیں سکتے, پولیس والا ہے یا بڑا وہ لارڈ ہے یا بڑے اس کے ریسورسز ہیں, بندہ کہتا جا معاف کیا, تو اس میں کیا کمال کیا, آپ اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. مزہ اس بات میں ہے کہ یو ہیو پاور ٹو ریونج, آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ ریونج لے سکتے ہیں, اس پر اپنا غصہ نافذ کر سکتے ہیں. اب معاف کرے تو کمال ہے. اور سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں کہ جو غصے کو نافذ کرنے پر سبحان اللہ قادر تھا اور اس نے اپنے غصے پر ضبط کر لیا, اللہ عز و جل بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. قیامت کے دن اسے یہ اختیار دیا جائے گا. سبحان اللہ. عبداللہ بھائی دیکھیں, یہ جو غصہ ہے, اینگر, ایک فیلنگ ہے نا, نیچرلی طور پر یہ آئی جاتی ہے, لیکن ڈیپینڈ ہوتی ہے یہ ختم کہاں ہوتی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ there is a door in a hell, جہنم میں ایک دروازہ ہے, and اس کے اندر سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی یہ تو ایک فیلنگ ہے جو آئی جاتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ جی بیسیکلی دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک بڑا پیارا جملہ نگران شورا سے سیکھنے کو پچھلے دنوں ملا تھا کہ کچھ چیزوں میں, یعنی مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی کی غلط حرکت پر, بچے کی غلط حرکت پر آ رہا ہے, آپ کے امپلائی کی غلط حرکت پر آ رہا ہے, آپ دین کا کام کر رہے ہیں, لوگ نہیں کر رہے تو آ رہا ہے, تو آپ کو جلنے کی اجازت ہے کسی کام میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس جلن کی وجہ سے کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ ٹھیک ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن بعض اوقات اس غصے کو جب ریئیکٹ بندہ کرتا ہے تو سامنے والے کو بھی جلا دیتا ہے, اس کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے, کسی کا دل توڑ دیتا ہے, کسی کو ذلیل کر دیتا ہے, کسی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یہ غصہ وہ غلطی کرواتا ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. ایسا جملہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ پھر ساری زندگی سوچتا ہے یار یہ میں نے کیا کہہ دیا, کاش میں نہ کہتا. بعد میں شرمندگی ہوتی ہے لیکن اس وقت اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کا ایک عجیب کانسیپٹ, اب تو ایک بہت خطرناک چیز ہو گئی ہے واٹس ایپ. اگر آپ نے کسی کو واٹس ایپ پہ غصہ کر دیا, دیکھیں ایک تو فزیکل آمنے سامنے غصہ کیا, بعد میں معافی بھی مانگ لی, ہو سکتا ہے اس نے بیچارے نے معاف بھی کر دیا, لیکن اگر آپ نے واٹس ایپ پر وائس میں اس کو جو کہنا تھا کہہ ڈالا, بعد میں آپ کو ریئلائز تو ہو گیا لیکن وہ وائس اس کے پاس محفوظ ہے, وہ بار بار جب بھی سنے گا اس کو یاد آئے گا کہ یار سامنے والے نے مجھے یہ کہا تھا. تو پلیز بولنے سے پہلے سوچ لیجئے. بڑا پیارا ابھی حفیظ بھائی غالباً بتا رہے تھے نا کہ غصے کے جو علاج بتائے گئے نا کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, اس جگہ سے سامنے سے ہٹ جائے. اب میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی نا, پرابلم کیا ہے, دونوں طرف ایک تلوار نکالتا ہے دوسرا تیر نکالتا ہے. اگر ایک کو غصہ آ گیا تو دوسرا پارٹنر سائڈ پہ چلا جائے, جگہ چینج کر دے, رپلائی نہ دے, کیونکہ یہ بات آگے بڑھے گی. رپلائی جو ہے نا وہ فائر پر پیٹرول کا کام کرتا ہے. تو پلیز یہ سوچ لے کہ یہ غصہ کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے, تو قابو کیجئے, کنٹرول کیجئے. اچھا میں اپنی زندگی کا ایک پریکٹس بتاتا ہوں, کام آئے گی بہت سکون. ہمارے ساتھ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا, انسان, ہم بھی تو انسان ہے نا, کوئی بات بہت بری لگ جاتی ہے, کبھی کبھی بہت دل ٹوٹتا ہے کسی سے. ایک پریکٹس کی ہے تو آپ کو کام آئے گا, اور یہ بڑوں سے ہی سیکھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کوئی بات کی جو آپ کا دل توڑ گئی, اب فوری رپلائی نہ دیں. جی تو چاہتے ہیں بس ابھی موبائل اٹھاؤں اور ابھی بتاؤں اس کو ایسا تیسا کر دوں, نہ کریں, ایسا تیسا نہ کریں. آپ پلان کر لیں مجھے اس کو جواب دینا ہے لیکن 12 گھنٹے یا 20 گھنٹے بعد دینا ہے. آپ بلیو کریں, آپ جب 15-20 گھنٹے کے بعد رپلائی دیں گے نا, آپ کا رپلائی بڑا سلجھا ہوا, بڑا نپا تلا اور بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا. اگر ودن 2-3 منٹس رپلائی دیں گے وہ بہت ڈینجر ہوگا. اور وہی بات ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. قابو کر لے, رپلائی دینا نا, آپ اپنا پلان کر لیتے, کیونکہ دل یہ نہیں مانے گا کہ رپلائی نہیں دینا. آپ کے رپلائی دوں گا, کل دوں گا. وہ کل جو آپ رپلائی دیں گے نا وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا, ورنہ ایک دن پہلے رپلائی جو ہے نا وہ بہت کچھ توڑ دے گا. تو امید ہے کہ یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو. جی بالکل یہ کام آئی ہیں. آپ نے بھی جب آئے تھے ماشاءاللہ یہ مدنی پھول دیے تھے. اب تھوڑا کم کوشش کرتے ہیں کہ رپلائی فوراً دیا جائے, تو تھوڑی دیر کے بعد رپلائی دیتے ہیں, جواب ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. واقعی یہ پریکٹیکلی عبدالحبیب بھائی ایسے ہی ہے. اور نگران شورا نے بھی یہ جو جملہ بنایا کہ واقعی جلنا ہے اور جلانا اس میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ پینے والا بنائے نا, وہ اس کا یہی ہے کہ جو غصہ نافذ کرنے پہ نا پی لے گا, نافذ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہوگا, لیکن پھر بھی اگر کنٹرول کر لے گا اللہ اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا. If you see someone getting angry, if you see someone in that, just try to calm him down, tap him, bring him to the side, like Haji Abdul Habib Bhai is mentioning, that move away from that.
come away from it. Sometimes the person himself can't come away from it, but the people around him are there to able to bring him away from that nature as well. एक शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसकी दिमाग की जो रगें वो फट गई और वो मतलब हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग की रगें फट जाती हैं, कोई कोमे में चला जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और इंसान इसमें गुस्सा वाला बंदे का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो बिल्कुल आपको काम डाउन रहना चाहिए। अच्छा, ये गुस्सा है ना मल्टीप्लाई होता है। इफ यू मेक एनीबडी काम डाउन, बेसिकली आपने एक पूरी चेन काम डाउन कर दी। मिसाल के तौर पे बॉस ने अपने मुलाजिम को डांटा, उस एम्प्लॉय ने अब बाहर निकलकर अपने कोलीग्स को डांटा, लड़ाई की, मूड खराब हो गया। घर गया तो बीवी को डांटा, बीवी ने बच्चों को डांटा, बच्चों ने कोई चीज तोड़ दी, मामला वहां से चला और ना जाने कहां तक गया। अगर पहले स्टेज पर ही उसको काम डाउन कर दिया जाता है, यार कोई बात नहीं, चलो चाय पी लो, पानी पी लो, यार खत्म करो, और थोड़ी पंजाबी भी कहते हैं मट्टी पाओ, तो उसको काम डाउन करके घर भेजे तो ये सारा गुस्सा कंटिन्यू नहीं जाएगा। तो किसी को अगर आप कहीं गुस्से में देखें तो कोशिश करें ये चेन चलनी है। किसी ड्राइवर को देख के आप गुस्से में होगा, वो हॉर्न पे हॉर्न भी बजा रहा होगा, ज्यादा गुस्सा आएगा तो किसी को गाड़ी भी मार देगा। अगर आपको लगता है उसको काम डाउन कर सकते हैं तो आगे बहुत सारों को समझ ले आपने पूरी चेन काम डाउन कर दी, सबके लिए मुस्कुराहट का सामान कर दिया। इसका अच्छा तरीका अच्छी मुस्कुराहट है, आज प्यार से समझाना है, और किसी एक के साथ बुरा बर्ताव शायद आगे जाके ना जाने कितनों को तकलीफ पहुंचाता हो। आजकल फैमिलीज में हो भी रहा होगा ना कि छोटी छोटी बात पर नाराजगी, हर बात पर रिवेंज लेना, हर बात पर गुस्सा करना। अब ज़ाहिर घर वाले तो घर में कहाँ जाएंगे बेचारे, तो उनको डांट भी रहे होंगे। ऐसा ना करें। एक बड़ा गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में देखकर पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या मामला, व्हाट हैपन यू आफ्टर योर डेथ। तो वो कहता है कि आफ्टर माई डेथ मुझे तो बख्श दिया गया, मुझे अल्लाह ताला ने रहमत की और मुझे माफ़ फरमा दिया, फॉरगिव कर दिया। तो कहा तुम तो बड़े गुनाहगार थे, यू आर वेरी सिंफुल पर्सन, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो कहता है एक्चुअली हुआ ये था कि एक बार मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने, मेरी ज़ौजा ने खाना बनाया और जब उसने मुझे सर्व किया, वो लंच था या डिनर था, बट व्हेनेवर मैंने उसको खाया तो उसमें सॉल्ट, नमक बहुत ज़्यादा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिकम एंगर, मुझे गुस्सा हो गया आया और मेरा जी चाह कि मैं यही बर्तन उठा के इसके मुंह पे मार दूं। ऐसे शेर बब्बर हो सकता है मुझे सुन रहे होंगे जो रोज़ घर में ये करते होंगे, कोई बर्तन फेंकता होगा, कोई बुरा भला कहता होगा। तो कहते जब मैं ये खाना खा रहा था तो उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी वाइफ ने एक मिस्टेक की है और मैं रिवेंज लेने के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं पनिशमेंट करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं तो सुबह से शाम तक अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कितनी बारगाह मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसकी बारगाह में, वो तो पनिशमेंट नहीं दे रहा। अब उस बंदे ने पता है क्या किया, वो कहता है मैंने अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप मैंने खाना खाया, बस दैट्स इट। मरने के बाद मुझे बताया गया कि मेरा बंदा होकर तूने मेरी बंदी को माफ किया, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये है माफी, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान ये है अल्लाह, फॉरगिवनेस। सुभान अल्लाह। आप दुनिया में लोगों को माफ करें, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। वो हदीस पाक भी है ना कि जो माफ नहीं करता वो माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाएगा। गलतियां हमारी, अगर हमारी फैमिली से गलती हो रही है तो देखो ना, मैंने और आपने किसी कंप्यूटर से शादी नहीं की, हमने इंसान से शादी की है, तो इंसान से गलतियां होती है ना, हमसे भी तो गलतियां होती है। हर बात पर अगर गुस्सा करेंगे, हर बात पर एंग्री हो जाएंगे और उसे बेचारी को डांटेंगे तो यूं तो घर नहीं चलेगा ना। और ये होता है असल घर में एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ऊंच नीच है, वाकई दरगुजर करना चाहिए, माफ़ कर। अच्छा, गुस्से की वजह से अब्दुल भाई ये तो चले गुस्सा एक बुराई है ना, लेकिन इसकी वजह से और मतलब बहुत सारी जो बुराइयां हैं ना वो पैदा हो जाती हैं जो आखिरत को बर्बाद करती हैं। ये गुस्सा जो है कभी हसद को लेकर आता है, कभी गीबत को लेकर आता है, कभी बदगुमानी को लेकर आता है, कभी कहता है बस इसको मैंने छोड़ना नहीं है, फिर वो ढूंढ रहे होते हैं, उसके ऐप ढूंढने की तरफ लग जाते हैं, कोई मौका मिल जाए मुझे मिल जाए। जी सही कह रहे हैं आप, बंच ऑफ बैड डीड्स है, बंच ऑफ बैड डीड्स। कितनी खतरनाक इसकी शाखें आपने बताई हैं कि गीबत तो हसद तो तकब्बुर, उधर से देखे तो बदला तो ऐब जोई तो दिल आजारी, अल्लाह अकबर। एक गुस्सा तो क्या आया, गोया हराम कबीरा गुनाहों का बंडल पूरा आ जाता है, और वहीं गुस्से से काम डाउन हो गए तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। बापू आप भी जेलों में गए होंगे मदनी कामों के लिए, और मुझे भी जाना हुआ बयानात वगैरह के लिए। कभी जो प्रिजनर्स होते हैं ना, अगर आप इनका इंटरव्यू लेना तो बहुत बड़ी तादाद वो है कि जो गुस्से की वजह से जेल में पहुंची है,
کسی نے گالی دی اس نے سر پھاڑ دیا, اس نے ریونج لینے کے لیے کوئی غلط الزام لگا دیا تو اس کے بعد وہ جیل میں چلا گیا. پہلے سٹیج پر ہی معاف کر دیا جاتا, درگزر کر لیا جاتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جی صحیح کہہ رہے ہیں عبدالحی بھائی. عبدالحنان بھائی بھی ماشاءاللہ ریگولر جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی جیلوں کے اندر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے, اور بہت سارے اسی طرح ملے اور کہتے ہیں یار وہ جو 1 منٹ اور 2 منٹ مطلب اس سے زیادہ نہیں ہے, بولے if I could control on that time myself I wouldn't meet this stage. میں اس وقت ادھر نہیں ہوتا, آدھے اسپتال میں ہوتے ہیں اور آدھے جیل میں ہوتے ہیں, اور میجورٹی کیسز یہی آتے ہیں. ڈرگز وغیرہ کے علاوہ جو ہوتا ہے نا مار دھاڑ کا جو معاملہ ہے وہ 30 سیکنڈ سے 1-2 منٹس کا یہ فرق ہوتا ہے. اس وقت قابو کرتے ہیں تو شاید زندگی مطلب قتل کر دینا, چاقو مار دینا, غصے میں آ کے سر پھاڑ دینا. میجورٹی کیسز از دس بیکاز آف دا اینگر. There's one thing which I think it's important to us to understand is sometimes when there's two children quarreling with each other, or you have 2 or 3 children in the house, and one makes a mistake. At that time, the anger sort of comes out on one specific child, or sometimes it's like this because you think that he's the one who's done it. It's not necessarily that is the child who's done it. It could be that someone else has done it in his place. And at this time, this is why we need to be calm at that point, not taking out at one individual child or the other one, or he's the one who's done this, he's the one who's made it. It's a time to just either move away from the scene if something like this happens. Like the kids will break glasses, it's just that we haven't been observing and seeing them. Kids will be doing something like along these lines which we don't normally see. So these things are going to happen in the house. And it's a time for us to be patient. It's a time to us to control our anger. You have something like this happening, either walk away from the scene, or calm yourself down, or either make a little comment out of it, a joke out of it. I normally find that's a way to overcome your anger as well. Sometimes when you take in a different direction, rather than the scene what's happened, you take it away from that, you divert it, it cools you down at that time. So شاید بھائی آپ کو بھی کول کرتا ہے نہیں, کول مائنڈ ہے نا, کول مائنڈ. But if you look at what the Hanan Bhai is saying, tolerance, how much are we able to tolerate with our children? If our children have done something, how much are we able to tolerate their behavior? Do we just remain calm, walk away, or speak politely to them, or do we start beginning to shout at them and show our anger towards our children? Likewise, if we're out with our friends or our workplace, what is our behavior there? If we look generally, if we look at a person who's drunk on the street, for example, and their behavior, how they behave. Likewise, if you look at a person who's angry and his instant reactions, what is the difference between both of them? They're both doing certain acts, without having thought about the consequences. But when they do realize, when that wears off, the anger wears off, or the intoxication wears off, then they realize what they've done, or their behavior was completely out of order. They shouldn't have behaved in that way itself. And regretting at that stage, it may be a bit too late, because you might have said something to somebody which have hurt their feelings. You might have done certain act by assaulting somebody, causing somebody an injury, which a person will remember for the rest of their life, that this person, he hit me for a particular reason, out of nothing at all. And these things come back to people in all circumstances, regardless whether it's a year passes or 2 years passes. For example, if I say something to you in anger, and later I realize, well, I shouldn't have said that to Bapu, I shouldn't have said this to this person. No matter how much I regret, at the back of your mind you will still remember that he said this to me in a particular time, and that will always stay with you. It's a mental psychology which stays with the person itself, and it causes a problem within friends, causes problems within families, between children. Therefore, trying to control our anger is something which we need to learn. If we look at how we instantly react towards people, for example, if we look at the incident of Sayyidina Ali Karim, when he was fighting one of the non-believers at the time, and although they overpowered him, threw him on the ground, they were about to kill him. When the man spat at him, they instantly stopped and moved away. Allah. And the man said, look, you could have killed me, why didn't you? Hazrat Ali says, well, before I was fighting, I was going to kill you for sake of Allah Almighty. When you spat at me, my anger came out. Therefore, I do not want to be responsible for
such an action due to my own anger. Therefore, I am letting you free. And looking at that action itself, that person accepted Islam. जी माशाअल्लाह, बिल्कुल। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें, वो यही चाहता आपस में लड़े, गाड़ी टकरा जाए, गालियां दें, ताने दें, इज्जतों की धज्जियां उड़ाएं, घर वालों को जो है वो बुरा भला कहें, बच्चों को जो है वो शफकत ना दे, बच्चों को भी जो है ना वो बुरा भला कहें। मतलब ये चीज़ें शैतान चाहता है। हम मुसलमान हैं और शैतान हमारा दुश्मन है, हमें बचना है इन चीज़ों से और बिल्कुल इसको गुस्से को अपने काबू में भी रखना है। हर जगह खुला नहीं छोड़ देना है कि जब देखें गुस्सा आए तो किसी गुनाह पर ही जाकर ख़त्म हो जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, थिंक अबाउट दैट। इफ़ यू फाइट, हस्बैंड एंड वाइफ फाइट इन फ्रंट of their children, now think what's the children are getting from there, what's they learning। वो देख रहे हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो देख रहे हैं बाप शाउट करता है, माँ शाउट करती है, अब उनकी क्या तरबियत हो रही होगी। आपको कोई प्रॉब्लम देखिए हो जाता है घर में, हम भी मानते हैं, हम भी घर में रहते हैं, कोई जुपिटर से तो नहीं आए, दुनिया में रहते हैं सारे, हो जाती है ऊंच नीच घरों के अंदर। बच्चों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहे ताकि बच्चे जो ये चीजें ना सीख सके, बच्चों की तरबियत इस तरह ना हो कि लड़ाई झगड़े वाली बच्चे देख रहे घर के अंदर इस तरह। फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो ये बच्चे बातें करते हैं, आपस में बताते हैं, पता ये हो गया, हमें ये हो गया, फिर और पता नहीं क्या क्या फितनों के दरवाजे खुलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमको ये जो गुस्सा है इसको काबू करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास निगरानी शुरा का एक पैकेज है, आइए उसको लेते हैं। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है, जल्दबाजी और गुस्सा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुस्से में बंदा जल्दबाजी से काम लेता है और बहुत सारे नुकसान कर बैठता है। इस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दे कि उस वक्त गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। गुस्सा जब आए तो गुस्से के इलाज पर गौर किया जाए और अमीर अहले सुन्नत का बाकायदा हिस्सा है गुस्से का इलाज। उसका मुताला कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, गुस्से पर काबू पाने की उम्मीद है कि सआदत नसीब हो जाएगी। कि गुस्सा आए ना तो मेरा नाकिस मशवरा है कि अगर मुमकिन हो ना तो वहाँ से हट जाए, उस जगह से हट जाए, क्योंकि उमूमन सामने से भी गुस्से की कैफियत हो जाती है। आपको मेरा ख्याल नहीं है तो तुझे कौन सा मेरा ख्याल है, आप जल्दी आ जाते तो मैं कौन सा मतलब है बाहर घूम फिर रहा था, आपको वो है ही नहीं कुछ, मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, मर रही हूँ। तो कहाँ मर रही हो, मर रही होती तो मेरे सामने होती। और बाप रे बाप जो फायरिंग हो रही होती होंगी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब ये मतलब कि ये जो पत्थर पे पत्थर टकरा रहा है तो चिंगारी पे चिंगारी हो रहेंगी ना। आप हो सकता है कि थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हो यार ये तो घर की बातें कर रहा है हम लोगों की। देखिए यहाँ मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, मानता हूं कि गुस्सा ये इस तरह का मिजाज घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो कोई एक फरीक ऐसा है जिसके बारे में खास ताकीद आई हुई है, वो है बीवी। यानी इससे किसी सूरत में शौहर के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं है। ये बात तो आप भी मानेंगे, जो मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, जो कुरान और हदीस को पर यकीन रखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये बात तो है ना कि इस्लाम और दीन ने, मजहब ने, शरीयत ने, अल्लाह ताला ने, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस तरह की तालीमात हमें अता फरमाई है, इसका निचोड़ ये निकलेगा नहीं निकलेगा कि शौहर हकीम है, शौहर अफसर है। औरत को चाहिए कि बस वो नरमी और झुकने की आदत पैदा करे। आप बोलोगे यार ये तुम आदमी है तो आदमी की फेवर करता नहीं, हकीकत ये कि मैं अपनी इस्लामी बहनों की फेवर कर रहा हूं और मैं आपका घर बचाने के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी इस्लामी बहन का घर टूटे। जी, अभी आप निगरानी शुरा का पैकेज देख रहे थे और वाकई बहुत सारे मदनी फूल मिले। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल हन्नान भाई, गुस्सा, एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से फरमाया बड़ी प्यारी बात कि ए बेटे, गुस्से के वक्त ना अकल ठिकाने नहीं होती। हम कहते हैं ना इसकी अकल ठिकाने नहीं है, तो ये भी हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग फरमा रहे गुस्से के वक्त अकल ठिकाने नहीं होती इंसान की। जिस तरह जलते तंदूर में जिंदा आदमी की रूह कायम नहीं रहती, लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद वही है जिसे सबसे कम गुस्सा आता है। देखिए गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन जिसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाए ना फौरन ही, बहुतों का गुस्सा पहले आता है
اور دیر سے جاتا ہے. بہت سو کا غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے, فوراً ختم ہو جاتا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں کہ یار فوراً ہی ختم کر دیتے, آتا بھی بڑی دیر میں, بہت دیر میں, برداشت کرتے کرتے. اور کچھ کا آتا ہے فوراً, جیسی بات کی بٹن دبا ہوا ہے, ان کا بٹن لگا ہوا ہے فیض بھائی, جیسے سوئچ آن کرنے کی بات ہے اور وہ پڑنگ کر کے نا وہ اس میں سے نکل آتے ڈبے سے باہر. جی روایتاں چشنا نا کہ 4 طرح نے بندے ہوئے. جی ایک تو انہیں کہ جلدی غصہ اشنا جلدی چلا بھی جانا, جی مطلب اتنے پیا ہوا غصہ نکے پر گل ہوئی نہیں تے. ایک وہ ایک جلدی تشنا پر ٹگا رہنا تو دیر نال جانا نے. ٹھیک. ایک وہ اشنا دیر نہ لا جی پھر جانا بھی دیر نہ لا کرو. اچھا. تے چوتھے وہ کہ دیر نہ لشنا نے جلدی چلا بھی جانا. جی فرمایا اے چنگے لوگ ہیں سبحان اللہ. جنہیں کہ دیری نہ رو چڑھنا جی تے جلدی چلا جانا. عبدالحنان بھائی اور بھی بہت سارے علاج ہیں, جیسے بیٹھ جائیں, وضو کر لیں, لیٹ لیں, لیکن خاموش ہونا نا یہ بڑا بہترین علاج ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ مسکرا دینا سامنے. This is the thing. I think the smiling, what you said, it helps a lot as well. Sometimes it sort of takes it into you when you smile at that time. But sometimes you come in a condition that you smile at the person. He's saying, "Why are you smiling at me now?" He wants you to come out with the anger, and you try to smile it off. People take this as even it gets them into the emotional even more. اور رو چڑھنا نے اور رو چڑھنا. یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا نا, when you should smile and when you not. اسمائل ہر چیز سیکھی جاتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ کسی کا انتقال ہو تو وہ اسمائل کر رہے ہیں وہ غصے میں, اور آپ جا کے کھی کر کے ہنس رہے ہیں, تو وہ تو پھر ہو سکتا ہے کچھ اور ہی معاملہ ہو جائے. تو سوچ سمجھ کے مسکرانا بھی ہے, سوچ سمجھ کر باتیں بھی کرنی ہیں. A place where it works, Bapu, is with your family, the mother of your children. If you smile at her when she's angry, right, then it'll calm things down. But sometimes it doesn't work outside. چلے کام کر ہی دیتا ہے کچھ نہ کچھ. بہرحال ایک اچھا اس کی ایک پریکٹیکل میں آپ کو کرتا ہوں. ایک بچے نے غصے میں آ کے نا چیزیں توڑ دیے, پھر بعد میں اگر آپ رجوع کر لیں. ایک والد سمجھدار تھے, انہیں بولا بیٹے کو غصہ بڑا آتا تھا. کہ بیٹا جب بھی تمہیں غصہ آئے نا تو یہ دروازہ ہے نا, اس دروازے پہ کیل ٹھوک دینا جب بھی غصہ آئے. اب دن میں اس کو جب غصہ آیا اس نے ایک کیل ٹھوکی ٹھا, ایک کیل ٹھوکی ٹھا. ایک دن میں, مطلب ہفتہ نہیں, ایک دن میں اس نے جو نا 20-25 کیلیں ٹھوک دی. والد صاحب آئے, دیکھیں سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. والد صاحب نے دیکھا 20 کیلیں جو ہے نا وہ اس میں دروازے میں ٹھکی ہوئی ہیں. بچے کو کہا ابو صاحب مجھے غصہ آ رہا تھا تو آپ نے کہا تھا بس میں نے کیلیں ٹھوک دی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب ذرا یہ تو کر دیا آپ نے ٹھیک. نکھار جو تھا وہ سب کچھ لے کر چلا جاتا. یہی ہوا کہ اس دروازے کی پوری خوبصورتی برباد ہو گئی. غصہ نکال لیا اس نے, کیل نکال لی اس جگہ سے, لیکن وہ جو ٹھوک دیا تھا نا اس کے اندر دروازے میں وہ پھر رہی جاتا ہے. کسی نے برف ہے نا آئس, کسی نے آئس سے پوچھا کہ تو ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہے؟ تو برف نے, آئس نے بڑا فکر انگیز جواب دیا. برف نے کہا میرا ماضی بھی پانی ہے, میرا مستقبل بھی پانی ہے, تو پھر گرمی کس بات کی؟ غصہ آتا ہے, گرمی ہوتی خون. برف نے کہا میرا ماضی بھی پانی اور میرا مستقبل بھی پانی ہے, تو پھر گرمی کس چیز کی ہے؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور انسان کا فیوچر بھی مٹی ہے. معاف کرو یار, اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین معاف کریں, معاف کریں, معاف کریں, موو آن یار, ختم کریں. کیا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا مؤمنو, یا مؤمنو بڑا پیارا نام ہے اللہ عز و جل کا. یا مؤمنو, whoever recites this 115 times, 115 مرتبہ, whoever recites this 115 times and performs them on himself will become fit and healthy inshallah azza wa jal. آخری کچھ مدنی پھول بالکل few seconds عبدالحنان بھائی. Just like to say, Bapu, Imam Muhammad Ghazali rahmatullah alayhi, he mentions in Kinya Saadat that the majority of the people in the fire of hell will be because of anger. جی So majority of the people will be in the fire of hell is due to anger. جی. And we should keep this in mind. Where there is a destruction for anger in the world, there is also a destruction for anger in the next world as well. So we should keep ourselves safe from anger, because the majority of the people who are going to be in the fire of hell are going to be due to anger as well. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. شاہد بھائی. A believer is the one who forgives and tolerates another person's mistakes. And Allah Almighty loves those who forgive. You know, today we have so many problems. We should learn to control our anger and forgive mistakes of other people, regardless what they are.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی شاہ جی گل یہ ہے کہ چیز سیکھنے نہ لچنی جی اور تاں جے دل ہوئے تے جی جے تساں نہ دل اساں نے گلاں سنی بنیا یار غصہ تے ٹھیک نہیں ہے اس گھراں چ بھی خرابی باہر بھی خرابی بچیاں چ بھی خرابی تے تساں کی اساں آکھساں کہ امیر اہل سنت کتاب لکھی ہوئی غصے کا علاج جی اس کی پڑھنا چاہیے ضرور پڑھ سو تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو سی یہ یاد رکھیں تتلیاں نا جو بٹر فلائی ہوتی ہے یہ پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پھولوں سے زیادہ بیوٹیفل ہوتی ہیں لیکن جب باغات کے گارڈن کے سودے ہوتے ہیں نا تو سودا تتلیوں کا نہیں ہوتا پھولوں کا ہوتا ہے اسی طرح انسان بھلے کتنا بھی خوبصورت نظر آ رہا ہو لیکن جب انسان کو پرکھا جاتا ہے تو اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جب اہمیت انسان کتنا خوبصورت ہے اس کی اہمیت اخلاق کو دیکھ کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاقیات میں سے بھی یہ ہے کہ انسان غصہ کرنے والا نہ ہو جو مدنی پھول تھے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں غصہ تو اس کے قابو کرنے کے کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس مدنی پھول ہیں کس طرح غصے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے The one who indulges into sins due to anger should recite بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 times دوبارہ نوٹ کر لیں جو اس طرح گناہوں کے مرض میں اور غصے کے اندر جو ہے نا ہے تو اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 times recite after every first salah and blow towards himself اپنے اوپر ہی دم کر لے when eating he should recite it and thrice and blow on the food then recite it 3 دفعہ again and blow on water یعنی کہ پانی کے اوپر بھی 3 دفعہ دم کرے اور وہ پانی پیے کھانا اس طرح کھائے انشاءاللہ غصے کی عادت نکل جائے گی ایک اور ہے while walking occasionally recite یا اللہ یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ چلتے پھرتے جو ہے نا انشاءاللہ اس کی برکت بھی ہوگی while walking keep reciting یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے غصے کی عادت کو دور کرے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غصے کو قابو کرنے کی سعادت عطا فرمائے کیپ واچنگ مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.